أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈنگ ویڈیوز کی طرف سے لائیو رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم.
ناظرین، آج یکم رمضان المبارک ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نیکیوں کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب ہے ثنائے رب اکبر یا محمد مصطفیٰ، ہے ثنائے رب اکبر یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، ہے ثنائے رب اکبر یا محمد مصطفیٰ، ہے ثنائے رب اکبر یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، ہر وظیفے سے ہے بہتر یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ۔ آپ کا در ہو میرا سر یا محمد مصطفیٰ، آپ کا در ہو میرا سر یا محمد مصطفیٰ، آپ کا در ہو میرا سر یا محمد مصطفیٰ، حشر تک دیکھوں یہ منظر یا محمد مصطفیٰ، حشر تک دیکھو یہ منظر یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ۔ خانہ کعبہ ہے محور اہل ایمان کے لیے، خانہ کعبہ ہے محور اہل ایمان کے لیے، خانہ کعبہ ہے محور اہل ایمان کے لیے، آپ ہیں کعبے کا محور یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، ہے ثنائے رب اکبر یا محمد مصطفیٰ، ہے ثنائے رب اکبر یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ۔ ہمارا لاسٹ سیگمنٹ قصص الانبیاء ہے۔ قصص الانبیاء ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس میں کہ ہم انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کریں گے۔ آج قصص الانبیاء میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کریں گے۔ نوح کے معنی نوحہ گری اور آہو فریاد کے ہیں۔ علماء کرام کے نزدیک انبیاء کرام صرف دو ہی وجوہات کی وجہ سے روتے تھے۔ اس میں پہلی وجہ خدا کا ڈر ہوتا تھا اور دوسری وجہ ان کی اپنی قوم کے اعمال ہوتی تھی۔ ناظرین، پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں زیادہ لمبی ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تک دین کی تبلیغ کی۔
اس 900 سال کے عرصے میں صرف چند 100 لوگوں نے دین کو قبول کیا. ایک روایت کے مطابق اس 900 سال کی تبلیغ میں صرف 72 لوگوں نے دین کو قبول کیا. اب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اس رویے سے پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے. اب یہ الفاظ قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں. سورہ نوح کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے، اے میرے رب زمین پر بسنے والے کافروں میں سے کوئی نہ چھوڑ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تعمیر کرنے کا حکم دیا. حضرت نوح علیہ السلام خود بھی بڑھائی تھے اور انہوں نے اپنے خود ہی یہ کشتی تعمیر کی. جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ اس عذاب سے بچ گیا، اور جو اس کشتی میں سوار نہ ہو سکا اس پر وہ عذاب نازل ہوا. اب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی یہ بات کہی کہ آپ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن ان کے بیٹے کنعان نے کہا کہ میں اس بلند چوٹی پر چلا جاؤں گا جب عذاب آئے گا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب عذاب آیا تو وہ بلند چوٹی سب سے پہلے اس عذاب میں غرق ہوئی. اب حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے پیروکار کے ہمراہ اس کشتی سے جب نئی دنیا بسائی تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کوزہ گری کا پیشہ اختیار کیا، یعنی کہ مٹی سے برتن بنانے کا پیشہ اختیار کیا. ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سے برتن تعمیر کیے تھے کہ ایک شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ڈیوٹی پر مأمور تھا، اس نے وہ تمام بنائے ہوئے نمونے حضرت نوح علیہ السلام سے خرید لیے. اب خریدنے کے بعد اس شخص نے وہ تمام نمونے ایک ایک کر کے نیچے زمین پر پھینک کر توڑ دیے. حضرت نوح علیہ السلام بہت حیران ہوئے. انہوں نے اس شخص سے سوال کیا، بھائی یہ تم کیا کر رہے؟ اس شخص نے کہا، بھائی میں نے تو آپ سے یہ سارا سامان خرید لیا ہے، اب میری ملکیت میں ہے، میں جو اس سامان کو مرضی کروں، چاہے توڑوں چاہے اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھوں. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، بھئی واقعی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرے سامنے میرا ہاتھوں سے بنایا ہوا سامان جب ٹوٹتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اب اس شخص جو وہ خاص ڈیوٹی پر مأمور تھا اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے جو بات کہی، اب جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص ڈیوٹی پر مأمور تھے. اب وہ شخص کون تھے؟ اب وہ شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ سوالات کرتے ہیں. انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلا سوال کیا کہ بھئی آپ نے نمونے کس چیز کے بنائے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یہ نمونے مٹی اور پانی سے بنے، ظاہر سی بات ہے. دوسرا سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے کیا کہ بھئی یہ مٹی اور پانی کہ آپ کی ملکیت تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نہیں بھئی یہ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. تیسرا سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کیا کہ یہ مٹی اور پانی کیا جاندار ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا نہیں، بے جان چیز ہے، جاندار تو نہیں ہے مٹی اور پانی. اب قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اس وجہ سے بھیجا تاکہ وہ یہ بتا سکیں کہ آپ کو اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی بے جان چیز کے ٹوٹنے پر کتنا افسوس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد پر اپنی مخلوق کو عذاب میں مبتلا فرما دیا. یہ سننے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بہت گر گرا کر روئے، اور اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح یعنی نوحہ گری، آہو بکا آہو فریاد کرنے والا پڑ گیا. ہماری آج کی رمضان ٹرانسمیشن کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش بہت پسند آئی ہوگی. اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کیجیے. اینڈ پر اگر آپ نے ہمارا چینل ٹرینڈنگ ویڈیوز ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.